نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درس حدیث میں ہماری کتاب ریاض الصالحین چل رہی ہے، جس میں الحمدللہ اب تک ہم نے 5 حدیثیں مکمل کر لی ہیں، اور آج ہم حدیث نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں، جس کا عنوان ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جیتے جی اس دنیا میں ہی جنت ہونے کی بشارت ہو گئی تھی کہ جنتی ہیں یہ۔ تو ان سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے سال میں شدید بیمار ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیماری شدت اختیار کر چکی ہے، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں مالدار ہوں اور ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں، تو اس کے لیے 1/3 مال بہت ہے، تو کیا 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، فقیر اور مسکین کو دے دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو پھر آدھا مال دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو اس پر انہوں نے پوچھا کہ کیا 1/3؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 ٹھیک ہے، اور 1/3 بھی زیادہ ہے، اور فرمایا یاد رکھو، اگر تم اس بیماری میں وفات پا جاتے ہو تو اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جانا زیادہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ ان کو مفلس چھوڑو کہ پھر وہ ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تم 1/3 مال غریب غربا میں دے دو اور باقی کا مال اپنے ورثہ کے لیے رہنے دو۔ اور اگر تم زندہ رہتے ہو تو بے شک تم جو کچھ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرو گے، جو خرچ کرو گے اللہ کے لیے، اس کا ثواب پاؤ گے، یہاں تک کہ تم جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا بھی اجر ہے۔ اس پر سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، تو یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس نہیں جا سکوں گا، یعنی ہجرت؟ آپ نے فرمایا، تم پیچھے رہ بھی گئے تو جو بھی نیک کام تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو گے، یقیناً اس کی وجہ سے تمہارا مرتبہ زیادہ سے زیادہ بڑھے گا، اور تم یقیناً لمبی عمر پاؤ گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ تمہیں پہنچے گا ان سے، یعنی مسلمانوں کو، اور کچھ لوگوں کو یعنی کافروں کو تمہاری وجہ سے نقصان پہنچے گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما اور انہیں پہلی والی حالت پر نہ پہنچا۔ البتہ سعد بن وقاص کی حالت قابل رحم ہے۔ اس دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے افسوس کرنا اس لیے تھا کیونکہ مکہ میں ہی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے تھے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے جو شروع میں ذکر آیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ تو اصل تو یہ 10 صحابیوں کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی، اور ان 10 صحابیوں کو جن کو جنت کی بشارت دنیا میں ہی ملی ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مطلب 10 اور مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری دی گئی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنے کی کہ عشرہ مبشرہ میں زبر کے ساتھ ہے، مبشرہ ہے، مبشرہ نہیں ہے۔ اگر زبر زیر کا پیش کا فرق آ گیا اور آپ نے مبشرہ کہا تو مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے جن کو خوشخبری دی گئی، اور مبشرہ کا زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ خوشخبری دینے والا، جبکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو خوشخبری ملی ہے تو اس لیے مبشرہ ہے، دینے والا مبشرہ ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہے تو زیر اور زبر کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس سے پورے کے پورے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اور جہاں پر یہاں ذکر نکلا ہے زیر اور زبر کا، تو میں ساتھ میں ایک اور چیز بھی رکھ دوں،
وہ یہ کہ اکثر لوگ جب آمین کہتے ہیں تو آمین یا رب العالمین کہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ جب بھی آپ یا لگا رہے ہیں تو پھر یا رب ال نہیں ہے بلکہ یا رب ال ہے زبر کے ساتھ۔ تو یہ چھوٹی سی چیز ہے جس کا آپ لوگوں کو اپنے کریکشن کرنا چاہیے کہ آمین یا رب العالمین ہے۔ اگر آپ نے یا نہیں لگایا تو پھر خالی رب العالمین کہہ سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ یا لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا یا رب العالمین زبر کے ساتھ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کو ہمیں چاہیے کہ کریکٹ کریں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ انہی کوششوں کے ذریعے ہماری کمی کوتاہیوں کو درگزر اور معاف فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ تو بہرحال حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور 19 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے، مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، یعنی جنگیں لڑی۔ جب غزوہ احد ہوا، احد میدان میں جنگ لڑی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد تیر چلا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے تیر چلائی، اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ جملہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے لیے بہت فضیلت رکھتا ہے۔ بہرحال حضرت سعد رضی اللہ عنہ آخری وقت میں مقام عقیق چلے گئے، جو کہ مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہاں آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ تو یہ تو تھوڑا بہت ان صحابی کے بارے میں رکھا۔ اب حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اصل میں تو تمام تر مالی عبادتیں اور حقوق العباد ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ مال ہے، اور اس لحاظ سے مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ مالی جو عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کردہ بندے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی جو دیا ہوا مال ہے اس کو خرچ کر کے اس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، اور یہی خرچ کرنا اس نعمت کا شکریہ ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے دنیا میں بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت نصیب فرما دیتے ہیں، آخرت میں درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اسے سارا کا سارا مال اٹھا کر فوراً ہی صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے حساب سے اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، حاجت مندوں کو ضرورتوں کے حساب سے دینا چاہیے۔ اور حقوق العباد میں ادا کرنے میں خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور پھر بیماری کی وجہ سے اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہے، تب بھی سارا کا سارا مال فقراء اور مسکین میں صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر اس نے اپنا پورا مال غریبوں اور مسکینوں میں صدقہ کر دیا اور پھر انتقال ہو گیا تو اس کے ورثہ یعنی جو وارث ہیں ان کی تو حق تلفی ہو گئی، اور اگر فرض کریں وہ زندہ رہ بھی جاتا ہے تو سب صدقہ کرنے کی صورت میں وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گا، تو نہ تو اپنی ضرورت بھی پوری کر سکے گا، نہ دوسروں کی ضرورت پوری کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھ کو بالکل کھلا نہ چھوڑ دو جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت ہونا پڑے۔ تو بہرحال یہ ایک تھی، اور دوسری چیز یہاں پر ایک اور بات رکھنی تھی کہ اس وقت ہمارے پاس 2 قسم کے طبقے ہیں، ایک سمجھدار طبقہ ہے اور ایک ہے جاہل طبقہ۔ تو یہ جو جاہل طبقہ ہوتا ہے یہ وارث سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بیٹے کو، کہ بیٹا وارث ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے، بیٹا بھی وارث ہے، بیٹی بھی وارث ہے۔ اگر میت کے والدین میں سے کوئی دونوں موجود ہیں یا ایک موجود ہے وہ بھی وارث ہیں، بہن بھائی وارث ہیں۔ ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مرنے والے پر کہ اس کے آگے پیچھے کون ہیں جو زندہ رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں یہ بھی آیا تھا کہ
بیوی کے منہ میں نوالا دینا یہ ثواب ہے. تو یہ مثال کے طور پر آیا ہے، اور اس لیے کیونکہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے بیوی بچوں کی خواہش تو پوری کر دیتا ہے، ان کی خوشیوں کی، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور لیکن ان ضرورت کو، ان کی خوشیوں کو پورا کرنا اس کو ایک تقاضا سمجھتا ہے کہ یہ تقاضا ہے تو مجھے کرنا ہی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر وہ اجر عظیم جو ہوتا ہے نا اس سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اگر کرے گا تو اس نوالے کا بھی اجر و ثواب ملے گا، لیکن نیت کا دار و مدار ہونا چاہیے. بہرحال یہ ہماری بڑی محرومی، ہماری نادانی ہے، ہماری غفلت ہے کہ ہم رات دن کے تمام جائز تقاضوں کو، خواہشات کو پورا تو کرتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کا خیال اور نیت نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے کیا ہیں کہ یہ تو دنیاوی کام ہے، اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور پھر وہ دنیاوی کام واقعی ہی دنیا کی دنیا میں رہ جاتی ہے، اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. تو ہماری ساری زندگی اور زندگی میں کیے ہوئے دنیاوی کام عبادت بن سکتے ہیں، لیکن کمی اور قصور کس چیز کا ہے؟ صرف نیت اور ارادے کا ہے. اگر ہم تمام دنیاوی کاموں کو کرتے وقت، خواہ کھانا پکانا ہو، روٹی پکانا ہو، کوئی بھی کام ہو، جتنے بھی کام ہوتے ہیں دن بھر کے، بس یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ ہم یہ تمام کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنی رحمت سے اس کو ہمارے لیے حلال اور جائز کیا ہے. ان تمام کاموں کو کرنے سے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو توانائی ملے گی، تاکہ اس سے عبادت اور تمام دنیا دین بن جائے، اور زندگی کے تمام رات اور دن اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ان کی طاعت میں گزرے. تو یہ دنیا کا کام جس پر کرنے کے نہ ثواب تھا نہ کوئی گناہ تھا، پھر اس نیت کی وجہ سے عبادت بن جائے گی. تو کتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا. ہم نے کوئی ریسیپی نکالی، کھانا پکایا، گھر والوں کو کھلایا، خود کھایا. اب نہ تو یہ دین کا کام ہے نہ کوئی ثواب کا کام ہے. لیکن اگر شروع کرنے سے پہلے نیت شامل کرتے تو یہ دنیا کا کام دین کا کام بن جاتا، عبادت اور اجر ثواب ملنے کا مستحق بن جاتا. اللہ کے راستے پر چلنا اور چل کر دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہماری محرومی کہ ہم بے حسی اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ان تمام احادیث کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے سے ہمارے دلوں سے غفلت اور بے حسی کے پردے ہٹا دیں، اور ہمیں نیک نیت اور نیک عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.